أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ تھے جی قاری حامد رضا سعیدی صاحب جو کلام پاک کی آیات بینات سے ہماری سماعتوں کو معطر کر رہے تھے. السلام علیکم خواتین و حضرات،
میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر زینب گوندل۔ ہم 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے افطاری کے فضائل اور آداب۔ افطاری روزہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور روزے کا ذکر قرآن مجید میں 5 کے قریب صورتوں میں 11 سے زائد آیات کے اندر آیا ہے۔ ان 11 آیات میں نفلی روزہ، فرض روزہ، کفارے کا روزہ سب کا ذکر ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ 11 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ ایک حکم کا ذکر لانا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ روزے کا لازماً کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو عرب تاریخ کے ایک بڑے سادہ اور مختصر واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ عربوں میں ہوا یہ کرتا تھا کہ جنگیں بہت ہوتی تھیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کلیش ہوتا تھا اور قبائل آپس میں ٹکرا جاتے تھے، اور پھر وہ جنگ نسل در نسل جاری رہتی تھی۔ وہ یہ جنگیں گھوڑوں پر لڑا کرتے تھے، تلواروں کے ساتھ اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگیں لڑا کرتے تھے، مگر خواتین و حضرات وہ ہر گھوڑا جنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ہاں بڑے بڑے گرمیوں کے دن میں استبل بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے کھلے میدان ریگزاروں میں، اور وہ وہاں پر اپنے گھوڑوں کو لاتے، خاص گرمیوں کے مہینوں میں لاتے، خاص اوقات تک بھوکا پیاسا رکھ کے وہ گھوڑوں کو ان دائروں میں دوڑاتے، اور اس دوڑ کے دوران وہ گھوڑے کا سٹیمنا چیک کرتے کہ کون سا گھوڑا کتنی ہمت اور کتنی قوت والا ہے اور میدان جنگ میں کہیں ساتھ چھوڑنے والا تو نہیں ہے۔ اس پوری ایکسرسائز سے اور اس پوری مشق سے جو گھوڑا اس معیار پر پورا اترتا، اس گھوڑے پر وہ سٹیمپ کر دیتے۔ بلکہ ڈاکٹر زینب، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ 2019 کی بات ہے، جب میں یورپ میں گیا تو ایک استبل تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑے ہیں ان پر کچھ خاص قسم کی سٹیمپ ہوئی ہے۔ تو وہاں میں نے مقامی بندے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جن گھوڑوں پر یہ وہ گولف کھیلتے ہیں اور ریس لگاتے ہیں وہ ہر گھوڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گھوڑے سٹیمپ یافتہ ہوتے ہیں۔ تو لازماً عرب میں وہ جو سٹیمپ لگاتے تھے اس سے سامعین وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ یہ والا وہ گھوڑا ہے جو میدان جنگ میں ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی اس پوری مشق سے، بھوک سے، پیاس سے، اس دوڑ لگوا کے اور ان سے یہ مشقت کرا کے وہ اس کے اندر سے نکالتے تھے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو میدان جنگ میں دوڑنے والے ہیں۔ اگر ان میں اتنی عقل تھی تو اللہ رب العزت تو حکیم اور علیم ہے، یقیناً وہ روزے کی بھوک، روزے کی پیاس اور روزے کی مشکلات کے ذریعے ہمیں اس بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے دین کے مددگار بنیں، اس کے دین کے مبلغ بنیں، چلتا پھرتا ہمارے وجود کے اندر اس کا دین ہو۔ یہ اصل چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ اب یہ جو چاہت ہے یہ ہوگا کیسے؟ مثلا روزے کا مقصد سمجھ لیا ہم نے کہ روزے کا مقصد انسان سازی ہے، مگر وہ کیسے ہوگی؟ میں نے انسان سازی کیسے کرنی ہے؟ آپ نے انسان سازی کیسے کرنی ہے؟ ہم سب نے معاشرے میں انسان سازی کیسے کرنی ہے؟ ایک تو سادہ طریقہ ہے کہ میں تبلیغ کرتا رہوں، میں لوگوں کو کہتا رہوں، ہم سب کہتے رہیں اور ہم سب کہتے ہیں، مگر اس سے اثرات کم ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو چیز آپ اپنے کلچر اور اپنی تہذیب اور اپنی تہذیبی روایت کا حصہ بنا دیں وہ جلدی مؤثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ روزے کے کلچر کو، تقوی و طہارت کے کلچر کو اپنے ماحول کا حصہ بنائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے روزے کی ترغیب فرمائی، یوں لگتا ہے کہ آپ روزے کا کلچر ڈیولپ فرما رہے تھے۔ آپ دیکھیں سحری کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو، صحیح بخاری کے اندر، سحری میں برکت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سحری ترک مت کرو، بے شک ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو سحری کرتا ہے اس کے لیے ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں، اور مسند احمد کی حدیث کہ ملائکہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ترغیبات ہیں یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم اٹھیں، گھر کے سب اٹھیں گے، خواتین کھانا بنائیں گی، مرد بیٹھیں گے، ساتھ بچے ہوں گے، ایک ماحول ہوگا، اور سب کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے لیے روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور اس کی سحری کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کیسا ایک کلچر اس کو بنا دیا۔ افطار کے لیے بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا۔ افطار کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس شخص نے کسی بھی دوسرے انسان کو افطار کروایا، اب یہ بڑی غور طلب بات، یعنی ترغیب دی جا رہی ہے کہ خود تو کرنا ہی ہے، دوسرے کو جو کروائے گا اس کے لیے مغفرت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں معجم الکبیر کے اندر، اور فرمایا ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ کی آزادی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ترغیبات کو تو ذرا دیکھیے،
اور نتیجہ نکالیے. یہ نتیجہ اس لیے تھا کہ جب ہم دوسرے کو بلائیں گے, اپنے پاس بٹھائیں گے, تو اس سے ایک روایت بنے گی, اس سے ایک کلچر بنے گا. اور روزہ جب ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے گا تو پھر سب سے بڑی چیز جو روزہ ہماری شخصیت میں ڈالے گا وہ ایثار ہوگا, وہ قربانی ہوگی, وہ دوسرے کے لیے اپنے حق کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوگا. اب یہاں پر میں اپنی ابتدائیے کو ختم کرتے ہوئے آپ کو صرف ایک بات سناؤں کہ ہمارے ہاں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں ہماری تاریخ کے, وہ روشن ستارے, کہ جن کے اندر جو سر سے پیر تک روزے دار تو تھے ہی صحیح, سر سے پیر تک ایثار کا مجموعہ تھے. قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ امامین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہوتے ہیں, اور جناب سیدہ اور مولا علی اور حضرت فضا نظر مانگتی ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو شفا دی تو ہم روزے رکھیں گے. 3 روزوں کی خواتین و حضرات نظر ہوتی ہے. اب افطار کا وقت آتا ہے تو مولا علی کچھ کھجوریں اور پانی سامنے رکھا ہوا ہے اور جو کی روٹی ہے. دروازے پر دستک ہوتی ہے تو مسکین آتا ہے, پوچھا جاتا ہے کون, کہا جاتا ہے مسکین. حضرت مولا علی اٹھتے ہیں اپنی کھانے کی جو چیز ہے لے کر, جناب سیدہ اپنا لے کر آتی ہیں, امام حسن اور حسین اپنی افطار کی چیزیں لے کر آتے ہیں, اور حضرت فضا اپنا لاتی ہیں اور وہ مسکین کو دے دیتی, اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے یہ لوگ سراپا ایثار شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور اگلا دن گزرتا ہے, دوسرے دن کا روزہ ہوتا ہے, اور یتیم آ جاتا ہے افطار کے وقت, وہ سب کچھ یتیم کو دے دیا جاتا ہے. اور تیسرے دن کا روزہ ہوتا ہے تو پھر اسیر قیدی آ جاتا ہے, سب کچھ اسیر کو دے دیا جاتا ہے. خواتین و حضرات, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک یتیم تھا, ایک اسیر تھا اور ایک مسکین تھا, تو ایک بندہ اپنے کھانے دیتا, اپنا کھانا دیتا نہیں, 5 نے دیا. یہ اہل بیت اطہار کا وہ پیغام ہے جو روزے سے بھی ملتا ہے اور ان کے ایثار سے بھی ملتا ہے. جی زینب, آپ سحری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, اور ایک مسلمان کے لیے اس کے نبی کے عمل اور احکام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہود و نصارہ اور مسلمان کے روزے میں صرف ایک چیز کا فرق ہے, اور وہ سحری ہے. یہود و نصارہ جو ہیں وہ سحری کیے بغیر اپنا روزہ رکھتے تھے, اور ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے روزے کا آغاز جو ہے وہ سحری سے کرتا ہے. اور اگر ہم سحری کی بات کریں تو اس میں بہت سارے پیغامات ہیں, بہت سارے اس کے فائدے ہیں. اگر ہم اس کی روحانی فائدے کی بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ سحری کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے قرب حاصل کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, آپ تہجد ادا کرتے ہیں. جو لوگ فجر کی نماز عام روٹین میں ادا نہیں کر پاتے, وہ بھی رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ اپنی سحر کے ٹائم پہ, سحر کے بعد اپنی فجر کی نماز جو ہے اسے ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو بھی انسان سحری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے, تو اس سے خوبصورت اور بہترین چیز اور کیا ہی ہو سکتی ہے. اور سحری کا دوسرا جو ایک خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, سائنٹیفکلی اگر میں بات کروں, تو آپ نے اگر کچھ کھایا ہے تو جتنے ٹائم کے قریب آپ کھاؤ گے وہ آپ کو اتنی زیادہ طاقت دے گا. اگر ہم بات کریں کہ عام انسان جو ہے وہ اگر روزے رکھ کے سو رہا ہے, سارا دن بیکار ہے, کوئی کام کاج نہیں کر رہا, تو روزے کا مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ اٹھے ہیں, آپ نے ایک سحری کی ہے جس میں آپ کی ایک مکمل غذا آپ نے لی ہے, ایک سحری کی سنت پوری کی ہے, تو وہ آپ کو پورا دن قوت بخشتی ہے. جیسا کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اپنا روزہ رکھیں تو اپنے روز معمول کے جو کام ہیں ان کو بھی پورا کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو دن کے کام ہیں ان کو کرو, اپنے روزے کے ساتھ اپنی بلڈ اپ کرو, ہیبٹس کو چینج کرو. 30 دن کا ایک جو ہمیں پورا پیغام دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ہیبٹس چینج کریں کھانے پینے کی, ہم بھوکا رہیں, پیاسا رہیں, اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم اتنا بھوکا پیاسا رہ سکتے ہیں, ہم میں صبر پیدا ہو سکے. اور صبر کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں, یہاں پہ حدیث ایک کوٹ کرنا چاہوں گی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان نے کسی دن پوچھا کہ کیا بہترین اسلام کیا ہے, بہترین اسلام کیا ہے, بہترین عمل کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو انسان کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اسے سلام کرے اور اسے کھانا کھلائے, تو یہ بہترین عمل ہے. اب ہم
اپنی تعارفی گفتگو کے بعد اپنے مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں. خواتین حضرات، آپ سے تعارف کرواتے ہیں. میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب، ممتاز اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تشریف لانے پر. اور میری بائیں جانب جو دوسرے مہمان تشریف فرما ہیں شاہد رضا قادری ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اسلامی ماہر ہیں اسلامی علوم کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تشریف لانے پر. اور میری دائیں طرف جو تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں تشریف لانے پر. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر شازیہ قیوم صاحبہ، یہ ماہر نفسیات ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تشریف لانے پر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن منیرہ کرن شیف. تو منیرہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی زینب. جی منیرہ، تو آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ جی آج کی جو ریسپیز ہیں وہ بھی فل آف نیوٹریشنسٹ ہیں، جس میں سب سے پہلے میں بات اگر کروں گی تو ڈرنک کی بات کریں گے تو اس میں پپیتے کی ڈرنک بنا رہی ہوں. پپیتا آج کل بہت زیادہ ہے اور پپیتے کے بینیفٹس بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کافی ہیں. تو آج اس کو ہم ڈرنک میں استعمال کریں گے جس میں منٹ کا فلیور دوں گی ہلکا سا، اور ساتھ میں اس میں میں لیمن تھوڑا سا ایڈ کروں گی سیزننگ کے لیے. آپ یعنی صحیح وائٹامن سی آج ہمیں پلانے والے. بالکل، وائٹامن سی کو ہم ہر طرح سے افطاری میں اگر لیں تو پورے دن کی جو آپ کی انرجی بالکل ہوئی تھی اس کا لیول بوسٹ کافی اچھا ہو جائے گا. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ پپیتے کی آپ اسمودی بنانا چاہیں تو اس میں وہ ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور میں اس کو ویسے فریش بناؤں گی اور اس کے ساتھ اس کی ڈرنک بناؤں گی. سیکنڈ جو ہمارا ایپیٹائزر ہے جس پہ آپ مختلف قسم فرائٹنس، یعنی کہ آپ اس کو پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں پالک کا پکوڑے ہوں گے، گوبھی کے پکوڑے ہوں گے، اور ساتھ میں ہم اس میں دھنیا اور پیاز کے بنائیں گے. اچھا، عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کا بیٹر بناتے ہیں تو پانی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ساری ویجیٹیبلز ہوں گی جس میں ہم اس میں بیسن کو میں ایسے اسپرنکل کروں گی. اس کو ٹاس کر کے آپ چاہیں تو آپ اس کو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے 3 سے 4 دن چل جائیں گے. جب آپ کو یوز کرنا ہو آپ اس میں پانی ایڈ کریں اور اس کو آپ بنائیں. اس کی جو خاص انگریڈینٹ میں اس میں انار دانہ ڈال رہی ہوں، اس کو پیس کر، اور اس کا جو فلیور آئے گا وہ بڑا اچھا آئے گا، جو آپ کو مطلب جب آپ افطاری کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اس کو فرائی چیز بھی کھائیں. بالکل. تو اس لیے آج میں نے کہا کہ آج سبزیوں کا جو استعمال ہے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ بیسن کے پکوڑے بنائیں، آپ کو جو سبزی پسند ہے، ایون کہ بھنڈی کے پکوڑے بہت اچھے کمبینیشن بنا دی ہے، آئرن کا بھی، وائٹامن سی کا بھی، ایبزارپشن سب کی اکٹھی آج آپ کروائیں گی اور ہمیں آپ پراپر جو ہے نا نرش کر کے گھر بھیجیں گی. بالکل، میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ انگریڈینٹس لے کے آؤں جو سبھی کے پسند کے ہو اور اس کو ہر طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم مین کورس کی بات کریں تو آج جیسے کہ مٹر بہت آج کل آئے ہیں، تو میں نے کہا مٹر کا جو سب سے کمبینیشن ہے، ویسے تو مٹر کے ساتھ بہت سی ریسپی بنتی ہے مٹر پلاؤ، لیکن میں مٹر قیمہ بنا رہی ہوں. وہ بھی شلواری سٹائل میں، جس میں ٹماٹر کی پیوری میں اس کو پکاؤں گی اور اس کا ایک اسپیشل میں ڈالوں گی، اس میں 1-2 ساسز بناؤں گی، وہ بھی اس میں ایڈ کروں گی، جس میں سفید تل ہیں. سفید تل کو دہی میں اس کو پہلے میں اس کو بلینڈ کروں گی. ثابت جو لال مرچ جو کہ ہول ہے اس کو میں نے اوور نائٹ سو کیا تھا، اس کی میں نے یہ ہلکی سی پیسٹ بنائی ہے، وہ اس میں فلیور دوں گی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں، اس ڈھابا سٹائل کی جو ہماری ہوتی ہے یہ مٹر قیمہ، ہم اس کو اس طریقے سے میں بناؤں گی. تو یہ آج کا ہے. زبردست. منیرہ، آپ اپنا کام شروع کریں، ہم تھوڑی دیر میں، بلکہ میں کچن میں ہی آ رہی ہوں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں، اور آ کے دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کیا کیسے کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سماعتوں کو معطر کرنے والے اور ہمارے بڑے ہر دل عزیز دوست محمد ریحان روفی صاحب، اور ان کے ہمنوا آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور آپ سے ساتھ ایک گزارش بھی ہے کہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آپ ہمارے قلوب اور اذان اور سماعتوں کو معطر فرمائیے. جی بسم اللہ. اللہ 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 رزق دینا ہے تو مال دینا ہے تو رزق دینا ہے تو مال دینا ہے تو توڑ
مرزاں دے سب جال دینا ہے تو توڑ مرزاں دے سب جال دینا ہے تو آوے مشکل جدوں ٹال دینا ہے تو آوے مشکل جدوں ٹال دینا ہے تو تیرا لطف و کرم تیرا لطف و کرم جاری ہے 400 اللہ 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 سب دا مالک بھی ہے سب دا داتا بھی ہے سب دا مالک بھی ہے سب دا داتا بھی ہے سب دا مولا بھی ہے سب دا رازق بھی ہے سب دا مولا بھی ہے سب دا رازق بھی ہے چولی دینا بھی ہے چولی پردہ بھی ہے چولی دینا بھی ہے چولی پردہ بھی ہے رحمتاں او دیاں ہر گھڑی 400 اللہ 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 انہوں سارا پتہ ہے میرے حال دا انہوں سارا پتہ ہے میرے حال دا کیڑیاں نوں وی پتھر دے وچ پالدا کیڑیاں نوں وی پتھر دے وچ پالدا کنے کرنا کرم اے او دے نال دا کنے کرنا کرم اے او دے نال دا رکھنا ساجد بھی ہر تھاں دی رکھدا ساجد دی ہر تھاں آبرو اللہ 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 ہم رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں واپس آ چکے ہیں. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے اسکالر سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پروفیسر صاحب تشریف فرمائیں, عبدالقدوس درانی صاحب. اچھا پروفیسر صاحب, یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی روشنی میں روزہ دار کو افطار کروانے کے حوالے سے جو فضیلت ہے, جو ترغیبات ہیں, وہ کون سی ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ماہ رمضان کی مناسبت سے بہت اہم
موضوع ہے اور ہمارے آج کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے موسٹ ریلیونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصم، بے شک، تم میں سے جو اس ماہ کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے قبل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، درست تو بات، ماہ رمضان کے مقاصد میں چونکہ تقوی اور پرہیزگاری شامل ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب تقوی ہر اس عمل کا نام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر اس کام سے بچنا جو پروردگار کی رضامندی سے دور کرے، اور ہر اس کام کو کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے قریب لے جائے۔ اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، افطار کی طرف۔ افطار بھی ان عظیم الشان اعمال میں سے ہے جو انسان کو، چونکہ انسانوں کی خدمت ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کا پہلو اس کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے، واہ واہ، اور مجھے اپنے کنبے میں سب سے بہترین وہ ہے جو میرے کنبے کے لیے زیادہ فیض رساں ہے، اسے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ کیا بات، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اب اس افطار کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کا ایک اظہار ہے، بالکل درست بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی آئی ہے کہ آپ نے شعبان کی آخری جو شب تھی اس میں صحابہ کرام کو ماہ رمضان کے حوالے سے عمومی طور پر بھی اس کی عظمت اور شان سے متعارف کروایا، اور اس حدیث پاک میں جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں، جی جی جی، یہ روایت کا حصہ بنایا کہ فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسے نار جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور اسے وہ اجر عطا فرماتا ہے جو روزے دار کو روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، واہ جی واہ، اس کا اپنا اجر بھی پورا ہے، اس کا اپنا اجر بھی پورا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزہ کھلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے، وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو اپنے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو اس نے روزہ کھلوایا جتنوں کو کھلوایا اس کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہوئی نا جی جی، ڈاکٹر نیا بھی جل گیا اور پرانے کو بھی کچھ نہیں ہوا، وہ اپنی اثر میں یقینا کھڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کرے۔ آج یہ بات آج کے معاشرے میں اس لیے ریلیونٹ ہے کہ ہم کسی کو دعوت افطار دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ وہ جو آنے والا آئے گا وہ کہے گا بس اتنا سا اہتمام کیا تھا۔ صحیح بات، یعنی ہمیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ آنے والا ہمارے گھر کے اسباب و سامان اور دعوت شیراز جو سامنے رکھی گئی ہے وہ اس کی نگاہ میں جچے گی یا نہیں جچے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پہلو غالب آ گئے ہیں جس میں دکھاوے کا ایلیمنٹ ہے، جس میں امارت کے اظہار کا پہلو ہے۔ بالکل صحیح، نبی پاک سے پوچھا گیا کہ کیا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار فرمایا کہ اگر وہ پانی کے گھونٹ سے، کیا بات ہے، دودھ کے گھونٹ سے، ایک کھجور کے ایک ہے کھجور، اس سے بھی اگر افطار کراتا ہے اللہ اسے وہ اجر عطا فرمائے گا جس اجر کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا۔ یعنی نمبر آف ڈشز کا افطار کے اجر سے تعلق نہیں، اور میں یہاں پر یہ آپ کی جگہ سے جوڑنا چاہوں گا، بدقسمتی سے آج افطار ہمارے ہاں ہو گیا ہے ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا ذریعہ، جہاں پہ اپنے سینئرز کو، اپنے کولیگز کو جن سے ہمارے بزنس کے کام ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہم نے کھانے کا سامان بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہاں حق تو تھا غربا کا، مساکین کا، اپنے اعزا اقربا احبا رشتہ داروں کا، اور مالدار دوست بھی ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مالداروں کے لیے خاص کر دینا اور غربا کو نکال دینا یہ کوئی افطار نہیں۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے
ایک سوال کا جواب دے کے دوسرے کی بنیاد باندھ دی کہ ہمارے ہاں جو افطار پارٹیز ہیں، ایک تو اس کے اندر ایک عام بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس حدیث کے فوائد لوں اور میں 4 دوستوں کو انوائٹ کروں، تو وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے، اور جو آگے سے دوستوں نے جملے کسنے ہیں اس سے بھی وہ اور بیچارہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پھر آج کل جو ہے کہ دسترخوان کھانے سے پہلے ایک سیلفی بنے گی اور وہ اپلوڈ ہوگی، اس سے وہ جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ تو پھر محروم رہ گیا ان ساری باتوں سے۔ اس کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کے بات سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کے افطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے وہ تازہ کھجور سے، خشک کھجور سے اور پانی سے۔ تو روزہ جو افطاری جو ہے وہ کھجور سے بھی ہے، چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، چھوارے کی مانند ہو یا پانی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ افطاری جو کروا رہے ہیں وہ پیٹ بھر کر کروائیں، جتنی استطاعت ہو سکے اس کے مطابق کروانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو روزہ افطار کروانے کا اجر ہے وہ روزہ رکھنے کے برابر ہے، تو لہٰذا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 12 کھجوریں لے کر 12 افراد میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کو اجر برابر مل جائے گا جتنا 12 افراد کا روزہ ہے۔ صحیح۔ آج کل ہمارے معاشرے میں میں آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی زبردست واقعہ سناؤں ڈاکٹر زینب۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوا ایک یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوا تو ایک بابا جی مجھے ملے، سائیکل ان کے پاس تھی اور انہوں نے کھجوریں ایک شاپر میں بھری ہوئی تھی اور افطار ہو چکا تھا، میں لیٹ ہو گیا تھا، اور وہ جو گارڈ نظر آتا، جو کوئی مسافر نظر آتا، جو کوئی سڑک پہ شخص کھڑا، وہ ان ساروں کو کھجوریں پکڑاتے جاتے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بابے کا حال دیکھیں کہ یہ کتنا سمجھ مند اور دانش مند ہے اور دیکھنے میں کتنا سادہ ہے، ثواب لے رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کتنے 100 روزوں کا ثواب لے رہا ہوگا، لے کے وہی آپ والی بات ہے۔ جی آج کل بھی ایسے معاشرے میں لوگ مختلف چوکوں پر مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو افطار کے لیے کوئی نہ کوئی راشن وغیرہ بنایا ہوا ڈبوں میں پہ کے وہ ان کو دے رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ آج کل اس روزے کے ترغیب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور مختلف تصاویر کا ہمارے ہاں جو کلچر رائج ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے اگر تو اس کی نیت ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگوں کے اندر افطاری کرانے کے حوالے سے ترغیب پیدا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت اچھا عمل ہے، درست بات ہے، اور اسلام نے بھی مختلف امور میں ترغیب کی تعلیم دی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اگر تو اس کی مطلب اس کا ہے کہ میری شہرت ہو، میں لوگوں میں افطار کرواتا ہوں، لوگ مجھے واہ واہ کہیں، تو پھر اس کے لیے یہ اسلامی تعلیمات میں مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہم دلوں کے حال چونکہ نہیں جانتے، دلوں کے حال نہیں جاتے، انما الاعمال بالنیات رہنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا چلوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ جب اس میں احیاء العلوم میں کہ جب اعمال بندے کے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، بندہ فوت ہو گیا، اعمال کی چیپٹر کلوز، اعمال پہنچے تو اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے کہ اس کا یہ عمل ختم کرو، اس کو مٹاؤ، اس کو مٹاؤ، اور یہ عمل لکھو۔ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس نے تو یہ عمل کیا، ہم تو نگران تھے۔ اللہ نے فرمایا تم جسم کے نگران تھے کہ وہ فزیکلی کیا کر رہا ہے، دلوں کا حال میں جانتا ہوں۔ تو لہٰذا پازیٹیولی یہی ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیجئے، جس نے آپ کو محفل کے لیے بلایا ہے، افطار کے لیے بلایا ہے، تاکہ اس کی وہ نہ ہو، اس کی سبکی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو آپ نے پازیٹیولی ہی رہنا ہے اور اس کو ہر چیز کو مثبت انداز میں دیکھیے۔ جی ڈاکٹر زینب۔ اچھا، میں اس بات کو اس میں بھی کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ بزرگوں میں، بڑوں میں شاید یہ ٹرینڈ بہت زیادہ تھا افطاری کرانے کا، 2-3 چیزیں رکھ لیں اور بس بلا لیا، سارا خاندان آ گیا اور اس میں شامل ہو گیا۔ لیکن اب جو وہ ٹرینڈ، وہی آپ والی بات کہ جب تک 10-15 چیزیں نہ ہوں تب تک وہ چیز نہیں ہو سکتی، فارمیلٹیز آ گئی ہیں نا بالکل۔ تو میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ جو لوگ، جو جوان نسل ہے ہماری، ہم ان کو یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلیں، یا ہم ان تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جب تک کیا بہت زیادہ کوئی 100-500 ڈش نہیں ہوگی یا بوفے سسٹم ہم ارینج نہیں کر سکتے، ہم کسی کی افطاری بھی نہ کروائیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، جس طرح بھی انٹروڈکشن میں بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر وقار نے بھی اس کے اوپر اپنے ابتدائیے میں ڈسکس کیا کہ جو روزہ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک جسمانی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، اور ایک پراپر تربیت کا طریقہ کار ہے، یعنی اس کو ہم بولیں گے ماڈس آف آپرینڈائی، یعنی میں نے اپنی باقی کی زندگی میں پیشنس کیسے سیکھنی ہے، پیشنس کے دوران اپنی جسمانی خواہشات کو کیسے روک کے رکھنا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جب میرے دینے کی باری آئی تو میرے اندر دریا دلی کتنی ہوگی, اخلاص کتنا ہوگا, اور میں لوگوں کی کس قدر جو تکلیف ہے اس کو دیکھ سکتا ہوں. اب جب میں سارا دن بھوکا ہوں, میں سارا دن پیاسا ہوں, اور اس میں بھی میں اپنے معمولات زندگی سر انجام دے رہا ہوں, تو کہیں نہ کہیں دن کے ایک حصے میں میرے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ بہت سے لوگ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق, انٹرنیشنل سروے کے مطابق, دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں سے 1.25 ارب کے قریب صرف صاف پینے کا پانی اور خوراک لوگوں کو میسر ہوتی ہے. بالکل. سو میں یہ فیل کروں گا کہ پوری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پانی بھی نہیں پی سکتے. اچھا, جب ان کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ بھی صاف نہیں دیا جاتا. پھر خوراک تو ایسا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ 4 ارب لوگ اس وقت پوری دنیا میں دوسرے یا تیسرے ٹائم کے کھانے کا ان کو علم نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ان کو وہ کھانا یا وہ خوراک تیسرے چوتھے دن میسر آتی ہے. اب یہ انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس ہیں. اب جب میں اسلامی شعار کو دیکھتا ہوں, اپنی آپ کو سارا دن بھوکا دیکھتا ہوں, اپنے ہونٹوں کو خشک دیکھتا ہوں, اپنے سارے کام بھی کرتا ہوں, تو کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ فیل آتی ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سارا سال نوازا. پھر دوسری بڑی چیز کہ اب میں جو افطاری کروں گا مجھے اس کا بھی سامان معلوم ہے کہ مجھے کھانے کو کیا ملے گا, لیکن اتنے زیادہ لوگ ہیں ان کو تو کچھ ملتا ہی نہیں. تو بیسیکلی یہاں جو اسلام کا مقدمہ ہے وہ بچے کے لیے بھی ہے, جوان کے لیے بھی ہے, بوڑھے کے لیے بھی ہے, کہ دیکھو انسان کی زندگی مسلسل جدوجہد اور امتحان ہے. تمہیں اپنے جسمانی تکلیف سے بھی, تمہیں اپنی بھوک پیاس سے بھی اس چیز کا ادراک کرنا ہے, احساس کرنا ہے کہ کسی اور کا بھوک, کسی اور کا پیاس, کسی اور کی تکلیف تم نے اس کو فیل کرنا ہے. اچھا, پھر دوسرے درجے پہ کیا کرنا ہے کہ تمہارے پاس جو بہترین اشیاء خورد و نوش ہیں جو تم کسی کو پریزنٹ کر سکتے ہو وہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں ایک دیہی نظام کا پروڈکٹ ہوں, شہری زندگی بھی گزاری, دیہی زندگی بھی گزاری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مائیں, بھابیاں, خالائیں, پھوپھیاں, دادیاں, نانیاں, جن گھروں میں ہم نے پرورش پائی, وہاں پر جو کھانے کا ٹائم ہے اس میں کھانے پہ جو آتا ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے. بالکل. اسی طرح ہمارے ہاں آج بھی, ہمارے گاؤں میں بھی یہ نظام ہے. شہروں میں تو چلیں 4 دیواری ہوتی ہے, باقی چیزیں بند ہوتی ہیں, لیکن گاؤں میں ایک ہی قبیلہ رہتا ہے. بالکل. تو وہاں پر آج بھی یہ حساب ہے کہ جو کوئی گزر رہا ہے اور افطاری کا ٹائم قریب ہے, مرد ہے, عورت ہے, بچہ, اس کو بازو سے پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھا دینا ہے. زبردست. دسترخوان پہ کچھ بھی موجود ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ آج کل کی جین زی میں یہ چیز آ رہی ہے؟ نہیں, یہ جین زی میں دیکھیں, جہاں تک تو دیکھیے, پھر ڈاکٹر صاحبہ وہی فیملی یونٹ پہ بات جائے گی, جہاں تک تو ماں باپ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر کے رکھتے ہیں اور بچوں کو اس طرح سے تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنا کھانا ہے, اپنا اوڑھنا ہے, اپنا بچھوڑنا ہے اور اپنے میٹیریل ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں, تو وہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن وہ تمام ماں باپ جو اسلامی کلچر, اسلامی شعار, پاکستان کے چاروں صوبوں کے مہمان نوازی کے کلچر اور اپنی تہذیب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, جن میں شرم ہے, حیا ہے, خوف خدا ہے, وہ تو اپنی نسل کو, چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی, میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے 2 یا 3 سال کے بچوں کو, ارب پتی مالدار ہیں, 2-3 سال کے بچے کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ آج افطاری ہونی ہے, ہم نے اس طرح رشتہ داروں کی, غربا کی, مساکین کی 500 لوگوں کی افطاری کی ہوئی ہے, اور تمہاری ڈیوٹی ہے, بالکل اس ارب پتی آدمی کے بچے کی ڈیوٹی ہے, تم نے سر پہ کھڑے ہونا ہے اور سب کو ڈشز پرووائڈ کرنی ہے, اور ساتھ بس ایک کھجور لے لینی ہے منہ میں, اور سب کی خدمت کرنی ہے. تو ادھر آپ کے ہاں, آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ شجر کیسا ہے جس کے آپ پھول ہیں, صاحب, اس کی میں ایگزامپل آپ کو اپنے ہی گھر پہ دینا چاہوں گی کہ مجھے جب سے بھی یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی, میرے پاپا مجھے ایک پیسے دیا کرتے تھے, ایک اماؤنٹ تھی کہ یہ میں نے پورا رمضان جو ہے نا وہ افطار میں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنی, ماشاءاللہ, اپنے کلاس فیلو میں, گلی کے ان میں کرنا ہے, بچوں میں جا کے کرنا ہے. پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے پھر خود یہ سکھایا کہ اپنی زکوٰۃ خود کیسے دینی ہے, اور اب سے نہیں, میں جب سے مجھے یاد ہے تب سے کیسے اپنے ارد گرد بچوں کو لا کے گھر کھلانا ہے, کیسے افطار کرانا ہے, اور ایون غربا میں بھی یہ بچے کا سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری کلاس میں ہے یا تمہارے جتنا ہے, وہ جہاں پہ بھی ہے آپ نے اس کو لے کے ساتھ چلنا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کی, اس کے اندر سے ایک پوائنٹ ہے شیئرنگ. کچھ دن کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے علی اصغر کے اسکول میں گیا, سبحان اللہ. اچھا, اب وہاں پر وہ بتا رہے تھے, جو ان کے پرنسپل ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جی
آپ نا لنچ اکیلا وہ الاؤ نہیں کرتے ایک بچے کو کھانے کا, انہوں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے, اس پر سارے بچے لا کے جو بھی لایا لنچ رکھتے ہیں کرتے ہیں. اچھا میری ماما ہمیشہ مجھے گھر سے جو ہے نا وہ 4 سے 5 بچوں کا کھانا دے کے بھیجا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب ہم نے نا یہ رکھا ہوا ہے, دیکھ کے آپ یقین کیجیے اتنی خوشی ہوئی اس بات کی, اور ساتھ رونا بھی آیا کہ اب ہمیں اسکولوں میں شیئرنگ پڑھائی جانے والی. اور دیکھیں آپ ورنہ ایک دور ہوتا تھا کہ شیئرنگ ہمارے کلچر کا حصہ تھی, کہ اگر آپ کے پاس خوراک کم ہے, افراد زیادہ ہیں, اور آپ ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں چھابا یا چنگیر جس کو بولتے ہیں اسی میں روٹیاں رکھ کے کھانا شروع کر دیں, آپ کے کھانا بھی زیادہ ہو جائے گا, آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی, اور 2-3 زیادہ حضرات یا لوگ کھا بھی سکیں گے. درست بات. خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, مانگتے پھرتے زمانے کے, مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے. آپ سارے رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں, آپ سارے رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں, آپ سارے رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں. یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی, یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی پیغمبر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے. دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی کے, دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی کے, دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی کے, شاہ بطحا کے غلاموں کو, شاہ بطحا کے غلاموں کو وہ آ کر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے, خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے. پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے, پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے, پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے, پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے. ایک عرصہ
ہوا سرکار ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے مانگتے پھرتے زمانے کے مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے یہ منظر دیکھے یہ منظر دیکھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد ریحان روفی صاحب، خوب آنکھوں نے تیرے در کے وہ منظر. کیا بات ہے، بہت اچھا کلام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے نفسیات پہ اور اس پہ ہی میں بات کرنا چاہوں گی. آج کل کی نفسیات پہ اگر میں بات کروں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس تب ہی جانا ہے جب ہم بہت ایک ایکسٹریم سٹیج پہ پہنچ چکے ہوں اور ہم لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا اگنور کرنا، اوائڈ کرنا سیکھ لیا ہوا ہے. جیسے ہم جین زی کی بات بھی کر رہے تھے، آگے بھی بات کر رہے ہیں. تو افطار کا جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی سائیکالوجی میں، سائیکیٹری میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور بچوں کو یا بڑوں کو بھی ہمیں افطار پہ کس طرح سے ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اس کی طرف راغب ہو سکیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، جب بات کرتے ہیں ہم افطار کی تو یہ ایک لمحہ ایسا لمحہ نہیں ہے جو کہ صرف کھانے کا لمحہ ہے. بالکل. یہ ایک نفسیاتی، جذباتی اور سماجی لمحہ ہے. بالکل. اور جس طرح ابھی میرے ساتھی نے بات کی کہ اس لمحے کو ہم نے شیپ دینی ہوتی ہے. بالکل. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلی شیپ جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ہم مذہب بھی گھر سے سیکھتے ہیں، ہم یہ بھی گھر ہی سے سیکھتے ہیں کہ خدا کون ہے. تو جب ہمیں گھر ہی نے بتانا ہے کہ ہمارا خدا کون ہے اور اس کی عبادت ہم نے کس طرح کرنی ہے، تو پھر ہر چیز ہمیں گھر نے سکھانی ہے. تو جب آپ افطار کی بات کرتے ہیں تو افطار ایک ایسا لمحہ ہے جس میں تمام لوگ، گھر کے کنبہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اس وقت ہر شخص اپنے اپنے وقت کے مطابق کھانا کھاتا ہے. بالکل. پتہ چلتا ہے والد صاحب کا ٹائم اور ہے، ایک بچہ کالج سے آ رہا ہے اس کا ٹائم اور ہے، جو اسکول سے آ رہا ہے اس کا ٹائم اور ہے، والدہ جو ہے وہ اگر باہر کام کر رہی ہیں تو وہ اپنے وقت پہ آ رہی ہیں، اور اگر وہ گھر پہ بھی ہیں تو وہ مختلف بچوں کو مختلف ٹائم پہ دے رہی ہیں. بالکل. اور کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی کچن میں جائیے، اپنا ڈالیے، اپنے کمرے میں گھس جائیے، فون دیکھتے جائیے اور کھاتے جائیے. سیلف آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے. لیکن افطار ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم سب ایک ہی وقت میں گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت. اور اس وقت ہمارا دسترخوان لگتا ہے. وہ دسترخوان میں بھی آپ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ کشادہ دسترخوان ہے، وہ دو چیزوں کا دسترخوان ہے، ہماری استطاعت کے مطابق ہے. بے شک. لیکن اس کھانے میں بہت برکت ہو جاتی ہے. جب ہم علیحدہ علیحدہ کھانا ڈالتے ہیں اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی. جب آپ ایک ڈونگے میں ڈال کے سب کے لیے رکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈال لیا، میرے بعد 4 لوگوں نے اور بھی ڈالنا ہے. تو آپ ڈالتے ہوئے بھی سوچتے ہیں اور آپ سب کو دیکھ کے چلتے ہیں، مجھ سے لے لو، میرے پاس بہت زیادہ ہے، یہ روٹی تم لے لو. تو ہم وہاں سے بلونگنگنیس سیکھتے ہیں، کنیکٹیوٹی سیکھتے ہیں، ہم اکٹھا ہونا سیکھتے ہیں، ہم اپنے کنبے کا احساس کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی یہ مٹر نہیں کھاتا، بھی انہوں نے مٹر کی بات کی، میں ساری زندگی مٹر نہیں کھاتی رہی، تو ہم ہمیشہ چاولوں میں سے چن چن کے والد کی پلیٹ میں ڈالتے رہے. سو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرے بھائی یہ چیز نہیں کھاتا، یہ تم مجھے دے دو، یہ جل گیا، ماں ہمیشہ کہتی ہے جل گیا یہ مجھے دے دو. آپ دیکھیے اس دسترخوان پہ آپ کی کتنی کنیکٹیوٹی ہے. بے شک. آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں، بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، باپ اپنا توڑ کے نوالا دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ آپ کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارا باپ، یہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں وہ ہمارا باپ کما کے لا رہا ہے. بہت خوبصورت. یہ جو سج کے آئی ہیں، گرم گرم آ رہی ہے، اور آخری وقت پہ ہماری ماں بھاگتی بھاگتی آ رہی ہے اور وہ وہیں پہ شاید روزہ کھول لیتی ہے، تو وہ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. سو یہ وہ جگہ ہے جس میں ہم پوری طرح ایک کنبے کا نفسیات، جذبات پیدا کرتے ہیں، اور بچہ وہاں سے سیکھ کر وہی چیز گھر سے باہر لے کر جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ چیز سماج میں پہنچتی ہے.
تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا وہ ایک خوبصورتی سے یہ سما باندھا کہ آپ نے افطار پہ کس طرح سے سب نے مل کے بیٹھنا ہے, کیسے شیئرنگ کرنی ہے, اور وہ یونٹی جو آپ افطار کے دسترخوان پہ سیکھتے ہیں, میرا خیال ہے وہ آپ کہیں بھی نہ خود سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, اور خاص طور پہ آج کی جو سوشل نارمز ہیں ان کے مطابق یہ سوال اور بھی اہم ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن, سنت اور ہمارا آئین بنیادی انسانی حقوق جو ہر انسان کی ضرورت ہیں ان کو وہ دیتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چیریٹی کرنے والے لوگ بھی ہیں, آئین کا تحفظ بھی ہے, پریکٹیکلی باتیں کرنے والے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ جو بنیادی انسانی حقوق جس کو غربت کی لکیر کہتے ہیں اس سے نیچے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, اس سے نیچے تعداد بڑھتی جا رہی ہے غربت کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے اجتماعی رویے, رمضان, پھر رمضان میں انفاق, یہ ایونٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, یہ ان لوگوں کے معاشی تعطل کو رفع کرنے کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ اور بہت گہرا سوال ہے اور بہت غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. ایک اصولی بات میں کہہ کے آگے چلوں گا کہ انسانی معاشرے کے اندر یکسانیت پیدا کرنا اسلام کا مقصود نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. معاشرے کے اندر فطری طور پر ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق دستیاب وسائل میں آگے بڑھنے کے مواقع اسے میسر ہونے چاہیے. پھر ان مواقع کا استعمال کر کے اپنی صلاحیت کے مطابق کون کیا گین کرتا ہے, یہ ہر ایک کی انڈیویجول محنت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وسائل معیشت کے اوپر کچھ لوگ ناجائز طریقے سے قابض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر استحصال کا رستہ شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے غربت کا دائرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. اسلام نے دونوں چیزوں پر کام کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک استحصال کے ہر دروازے کو بند کیا کہ ہر وہ طریقہ جس سے لوگوں کے جو ذرائع ہیں انکم کے, آمدن کے, یا ان کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں ارن کرنے کی, کمانے کی, انہیں اس کا کھلا موقع ملنا چاہیے. اور کسی شخص کی غربت کی وجہ سے اس کے لیے جو ذرائع ہیں معیشت کے وہ بند نہیں ہونے چاہیے. اور خاص طور پر استحصالی شکلوں میں اگر کوئی آدمی قرض کی طرف چل پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سود کو کتنی شدت سے اسلام نے منع کیا استحصال کی وجہ سے, چونکہ یہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرض دینے کی ایک لوگوں کے لیے ایک رستہ کھولا اور اس کا اجر و ثواب بتایا اور کہا, بلکہ اگر ہم ترتیب میں دیکھیں تو سب سے پہلے کہا کہ اگر جو لوگ محتاج اور پریشان حال ہیں ان پر اپنا ذاتی مال خرچ کرو. بالکل ٹھیک ہے. اگر تم خرچ نہیں کر سکتے ہو تو پھر چلو اگر قرض مانگنے آئیں تو انہیں قرض دو, اور اس قرض پر تو پھر ناجائز اضافے کا مطالبہ نہ کرو ان کے ساتھ. یہ سارا وہ سورس ہے جس میں اسلام نے استحصال کے دروازے بند کیے. اب آگے معاشرے کو سمت کیسے لے کر آئے جس سے لوگوں کی غربت کم ہو, اللہ پاک نے ہر وہ رستہ کھولا جس کو آپ انفاق کہتے ہیں. اس میں کچھ ڈاکٹر صاحب انفاق واجبہ رکھے اور کچھ انفاق جو ہمارے لیے نافلہ رکھے. واجبہ کے اندر سب سے بڑا سٹیپ جو ہے وہ زکوٰۃ کا رکھا. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے, ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے, اس کے لیے لازم ہے, کمپلسری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کم جو ہے وہ 2.5% 40واں حصہ راہ خدا میں ان مدات پہ خرچ کرے جو اللہ نے متعین کیے جن میں غرباء و مساکین سر فہرست آ رہے ہیں. معلوم للسائل والمحروم. اس کے بعد اسی واجبات کے اندر جو زمیندار لوگ ہیں ان کے لیے زمینوں کے عشر کے معاملات ہیں, اور پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہیں ان کی جو انکم ہے اس کے اوپر ان کی زکوٰۃ ہے.
پھر صدقات نافلہ، اچھا واجبہ کے اندر پھر صدقہ فطر بھی ہے ماہ رمضان سے جس کا تعلق ہے کہ عید کی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرنے کے لیے اسلام نے عید سے قبل صدقہ فطر کو واجب کیا. اور پھر جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے وہ تو سال بھر اس پہ اللہ پاک نے اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ جو ایک میرے لیے خرچ کرے گا میرا کم سے کم میں یار اس کو 10 گنا دینا ہے. پھر میں چاہوں گا تو 70 گنا بڑھا دوں گا، چاہوں گا تو 700 گنا بڑھا دوں گا، اور میں اگر چاہوں گا تو حساب کے سارے پیمانے توڑ کر بے حساب عطا فرما دوں گا. موٹیویشن دی لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے. شاہد صاحب دیکھیے ابھی ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اسی موضوع کو ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو ایک خلیج ہے جو بن رہی ہے، حالانکہ ہر دور میں ڈاکٹر زینب بھی میرا ساتھ دیں گے، ہر دور میں امیر بھی موجود رہے، غریب بھی موجود رہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں جس طرح کہ یہ فطرت کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں. 2 انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، 2 پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک کو آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اور ایک حجر اسود جا کے چومتے ہیں، تو کچھ بھی یکساں نہیں. لیکن یہ فرق ہمیشہ موجود تھا. لیکن جو ڈپرائیوڈ اپنا ہمارا طبقہ ہے، جو کمزور لوگ ہیں، ان کی یہ حالت کبھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ خودکشیاں کریں اور وہ اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہو، حتیٰ کہ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو. اس حوالے سے یہ بتائیے کہ مہنگائی کے موجودہ حالات میں مستحق اور سفید پوش خاندان، ایک تو وہ ہے نا قرآن نے بھی قسم کی، ایک تو وہ ہے جو مانگتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ آپ وہ مانگتا نہیں ہے لیکن آپ کو خود اس تک پہنچنا ہے. ہم کس طریقے سے موومنٹ کر کے اس گیپ کو کم سے کم کر کے جو خاص طور پہ نہیں مانگنے والے تو پھر کچھ کھا بیٹھتے ہیں، جو بیچارے نہیں مانگنے والے ان تک رسائی حاصل کریں، دوسروں کا بھی کھا بیٹھتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار اپنائیں، اس کا کیا طریقہ وے آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ جی اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا ہم سہارا لیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 افراد کے لیے کافی ہے، اور 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے. یہ حدیث مبارکہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی خیال کریں، اور اسی سے برکت پیدا ہوتی ہے. اور اس کو ہم انفرادی طور پر دیکھیں تو اپنے رشتہ داروں میں ہمیں دیکھنا چاہیے. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک پلیٹ میں دوسرا شریک ہوگا تو وہ کم ہو جائے گی، تو ہم کیسے شریک کریں؟ اس کو ایڈریس کریں. نہیں اس طرح نظر نہیں ہے کہ ایک برتن میں بھی 2 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کھانے کو اگر 3 افراد ہیں تو تھوڑا تھوڑا سب میں ڈال کے دیں تو سب ان کا گزارا ہو جائے گا. اور ویسے بھی فرمایا گیا ہے کہ کھانا کھائیں تو پیٹ کا تیسرے حصہ کو خالی ہونا چاہیے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. اس سے پھر میڈیکل طور پر ایشو آتے ہیں. تو لہٰذا انفرادی طور پر ہم تمام افراد جتنے معاشرے کے ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں کا معلوم ہے، اپنے پڑوس کا علم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم رشتہ داروں کے طور پر دیکھیں تو جو آدمی مالی طور پر کمزور ہیں اور جو دینے والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ ان تک امداد پہنچائیں، اور جو پڑوس میں ہیں وہ اس حوالے سے دیکھیں. اور معاشرے کے اندر آل اوور غربت کو کم کرنے کے لیے یہ اسٹیٹ کا کام ہے. بیسیکلی اسٹیٹ کا، اسلام کو تو ہے ہی صحیح، اسلامی تعلیمات کے طور پر انفرادی طور پر مختلف NGOs، مختلف اسلامی ادارے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ کو، ادارے کو بھی یہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یہ کام کرنا چاہیے. اور جب اسٹیٹ یہ کام کرے گی تو اس میں دیگر صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم اپنے معاشرے میں غربت کو کم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ غربت ہوئی کیسے؟ مہنگائی سے ہوئی، لوگوں کے سورس آف انکم کم ہوئے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے تو اس حوالے سے بھی ہماری اسٹیٹ کو، اداروں کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر غربت کا خاتمہ ہو اور وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق رمضان کی افطاریوں میں شریک ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں خواتین حضرات ایک پہلو بڑا ضروری ہے، آپ کی بھی تائید اس کے لیے چاہیے. پہلو ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ جو لینے دینے کا معاملہ ہے نا، اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کو دینا، جس کے لیے آپ لفظ مدد استعمال کرتے ہیں، آپ ایسے الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کر سکتے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو. مدد کے لفظ سے بھی میرا خیال ہے مجروح ہوتی ہے. چونکہ آپ دیکھیں اپنا، اور یہ چیز کسی کے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، توجہ فرمائیے، ایک شخص آیا اور اس کو کوئی بیماری تھی. اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے جو جلد کا کچھ حصہ خراب تھا، اور حضور کی خدمت پہ کوئی نئے ایک صحابی بھی آئے تھے. تو انہوں نے جب تھوڑی دیر اس کو دیکھا نا،
تو ظاہر ہے بندے کو تھوڑی سی اچھا فیل نہیں ہوتا، تو اس ناپسندیدگی کے آثار اس صحابی کے چہرے پر آئے. وہ بندہ آیا جو بیمار تھا، اٹھ کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر اور سرخ رنگ. یا رسول اللہ ناراض کیوں ہے؟ ہوا تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا جس تیور سے تو نے اس کو دیکھا ہے، اگر اس تیور سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو وہ قیامت کے تجھے پکڑ لے گا اس بات پر. آپ اندازہ کر لیں. اس میں اگر آپ لفظ یہ کہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، حق ہے کیونکہ یہ مجھ پہ فرض ہے اور آپ کا حق ہے. حق ہے، بالکل ایسا. سو یہ آپ جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا آپ کا حق ہے اور میرا فرض ہے. میرا فرض ہے، بالکل. نسبت نہیں ہے کہ آپ اس کا لفظ مدد استعمال کریں. بالکل صحیح بات. اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھاؤں گی کہ ہم رمضان پہ آتے ہی اپنے فریزر بھرتے ہیں کہ اچھا یہ بھی لے کے رکھ لو، یہ بھی لے کے رکھ لو، یہ بھی رکھ لو. میرا خیال ہے یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں فریزر خالی کرنے چاہیے کہ اگر میں کھاتی ہوں تو وہ بھی کھائے. اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر میں بہت لارجر پاپولیشن کو کور نہیں کر سکی تو میرے گرد جو میرے نیرسٹ لوگ ہیں، جس طرح آپ کے مالی ہو گئے، آپ کے طبقہ آپ کا ہے، آپ کا چوکی دار ہے، آپ کی گلی میں کوئی آتا چوکی دار ہے، آپ کے گھر کے ملازم ہیں، اگر آپ یہ 5-6 لوگوں کو بھی کور کر لیں، ہر ایسا بندہ جو افورڈ کر سکتا ہے، تو آپ ایک لارجر پاپولیشن کو کور کر جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر آج سے ہم چند سال پہلے کی بات کریں تو ہر بندہ، بچہ، بڑا، بوڑھا جو ہے نا وہ روزہ رکھنے کے لیے لڑائی کر رہا ہوتا تھا. ایون میں نے بہت سارے پیشنٹس میں یہ دیکھا کہ وہ اس بات پہ آمادہ ہوتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں پورا کر لوں گا روزہ، میں نے روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر ہم اس کے برعکس آج سے کوئی پچھلے تقریباً 5-6 سال میں اگر میں اپنی ہی اس میں دیکھوں تو یونیورسٹی میں، کالجز میں، سکولز میں بچوں کو ماں باپ تو چلیں ایک الگ بات ہے روزہ رکھوا رہے ہیں یا نہیں، بچے خود سے نہیں رکھنا چاہ رہے. میں نے اسکول جانا ہے، میں نے کالج جانا ہے، میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. پھر جب ہم اس سے بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، سارا دن میں نے کام کرنا ہے، آفس میں بیٹھنا ہے، تو کام تو میں کر ہی نہیں، روزہ تو میں رکھ ہی نہیں سکتا، میرے لیے تو شاید روزہ گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو چند لوگ جو ڈاکٹر صاحب روزہ رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، ان کی صحت پہ کیا فرق ہوتا ہے؟ اور بیسک انفرادی طور پہ اگر ہم بات کریں روزہ رکھنے والے میں اور نہ رکھنے والے میں فرق کیا آ جاتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب صحت پر تو بہت سی اب انٹرنیشنل لیول پر ریسرچ آ چکی ہے. بالکل. کہ دنیا کے اندر وہ تمام خطے زمین کے جہاں پر مسلم پاپولیشن زیادہ ہے اور وہ 1 مہینہ مسلسل ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا آف اینڈ آن بھی روزے سے رہتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیر کا روزہ رکھتے ہیں. تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ان تمام ممالک میں جہاں پر فاسٹنگ ایز اے کلچر ہے، ایز اے ہیبٹ ہے، سسٹم کا حصہ ہے، وہاں کینسر نہیں ہے، وہاں پر شوگر کی بیماری نہیں ہے، وہاں پر بلڈ کلاٹ نہیں ہوتا، وہاں پر ہارٹ کی بیماری یعنی اس طرح کے عارضے نہیں ہیں. اور اس سے بھی اگر آپ آگے کی طرف جائیں تو وہاں پر لوگوں کے جو بیہیویئرز ہیں، لوگوں کا جو سماجی اور خاندانی اور ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے، اس میں خوش اسلوبی زیادہ ہے. سائیکلوجیکلی اگر ریسرچ کو دیکھا جائے تو جو قومیں روزہ رکھتی ہیں وہ خوش اسلوب زیادہ ہیں اور سیکریفائز کرتی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اس حصے کی طرف کہ ہمارے ہاں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور جو رکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے. دیکھیں بڑی کلیئر چیز، میں تو اپنی زندگی کے لیے اور اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اپنے جو میری کمیونٹی جس کو میں ڈیل کرتا ہوں، میں ان کے لیے تو ایک واضح اس پہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات نہیں مانتا وہ آپ کے گروپ سے باہر ہے، وہ آپ کے سسٹم سے باہر ہے. مطلب اس کے اوپر ہمیں کوئی وہ کرٹیس نہیں ہونا کسی کے ساتھ کہ نہیں جی بیٹا آپ مان لو، بھئی اللہ کا حکم ہے. پہلی تو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے. نہیں، کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے. آپ اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہیں اور وہاں کا ایک ڈیکورم ہے، وہاں کا ایک یونیفارم ہے اور آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ اٹھا کے آپ کو باہر پھینکتے ہیں. آپ جس مرضی جج کے، جس مرضی چیف کے، جس مرضی بزنس مین کے بیٹے ہوں، وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ نے ریسرچ کی، میں نے ریسرچ کی ہے، ہماری انٹرنیشنل ایویلیویشن ہوتی ہے، ایکسٹرنل ایویلیویشن ہوتی ہے، ہم اس پروسیس سے گزرے بغیر کبھی ڈگری حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے پہ آتے ہوئے آپ نے پرسنل معاملہ بنا دیا. دوسری بات ڈاکٹر صاحبہ، جہاد اور روزہ 2 واحد چیز ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں میرے نزدیک. کیونکہ نماز تو بہت بعد میں جا کے فرض ہوئی ہے. ایک جہاد اور ایک روزہ، اور دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، روح اور جسم کا ساتھ ہے. جب میں سیکریفائز کرنا سیکھوں گا، جب میں سیکریفائز کے دوران اپنے
سامنے بہت سی اپرچونٹیز دیکھتے ہوئے، دیکھیں جی ایک تو ابھی تو ہم پیاس بھوک اور اس کی بات کر رہے ہیں نا، بہت سی جسمانی لذتیں ہیں، بہت سی نسوانی خواہشات ہیں، بہت سی گناہ کی اپرچونٹی ہے جو آپ کو سارا دن مل سکتی ہے، آپ وہ بھی تو کام نہیں کرتے، آپ رشوت بھی تو نہیں لیتے، آپ کسی کا کریئر بھی تو تباہ نہیں کرتے، آپ بہت سے ایسے اخلاقی مغلظات جو پورا 11 مہینے کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، اس مہینے اہلیت کے باوجود آپ وہ نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جو روزہ نہیں رکھتا میرے نزدیک تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے، کوئی چیز ہے، اس نے کسی سے فتویٰ لیا یا کوئی چیز، وہ جانے اور اللہ جانے۔ اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ ایسے لوگ کو اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے، اپنے آپ سے آپ دور ہی سمجھیں۔ دوسری بات، اب جو روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیں جو شخص روزہ رکھتا ہے سب سے پہلا احسان وہ اپنی ذات پہ یہ کرتا ہے کہ وہ 1447 سال پہلے نازل ہوئے قرآن پہ یقین کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین کر رہا ہے، وہ یہ یقین کر رہا ہے کہ روز حشر آنا ہے، وہ یہ یقین کر رہا ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ اب اس یقین کے ساتھ جب وہ بھوکا رہتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے تو اس کی سول پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ ایک بندہ جس کی سول پیوریفائی ہے، ایک بندہ جس کی پرسنل لائف پیوریفائی ہے، اس میں، اور جس کی سول گندی ہے، جس کی زندگی گندی ہے، زمین آسمان سے۔ بالکل، بے شک، بہت خوبصورت گفتگو، اور اسی گفتگو کے ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے واچنگ۔ ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر زینب گوندل، میں کلینکل ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ ہوں، اور آج ہم بات کریں گے زیتون کے فائدے کے بارے میں۔ زیتون کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کھاؤ اور لگاؤ، یہ 70 سے زیادہ بیماریوں کا اس میں جو ہے وہ حل ہے آپ کے لیے، اور جس بات کا حدیث میں ہی ایسا مفہوم آ گیا ہے، ذکر ہے، وہ آپ کے لیے بالکل سراپا شفا ہی ہو سکتا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ زیتون کو آپ کھا سکتے ہو۔ زیتون کی مختلف اقسام ہیں، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیتون کی فارم میں بھی اویلیبل ہوتا ہے اور تیل کی فارم میں بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل جو ہے وہ کھانا کھانے میں، لگانے میں، جس کو ہم ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی کہتے ہیں، آلیو آئل بھی میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس میں آتا ہے، ڈفرینٹ ویرائٹیز میں آتا ہے، آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو زیتون ہے وہ ہرے رنگ کا بھی آتا ہے، تھوڑا سا لائٹ اسکن سا بھی آتا ہے، اور بلیک بھی آتا ہے۔ اگر میں سبھی کی افادیت پہ اکٹھے بات کروں تو یہ آپ کی برین کی فنکشننگ کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے، آپ کی برین کو طاقت دیتا ہے، اس سے زیادہ انفلیمیشن باڈی میں جو ہو جاتی ہے، ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں اس کے بدلے میں ہماری باڈی جو ہے وہ سیلز بناتی ہے، ان سیلز نے جا کے ایسے ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا سیلز ہوتے ہیں نا وہ ایک جگہ پہ جا کے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ انفلیمیشن یعنی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ساری بیماریوں کی طرف آپ کو لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے تو آپ کو اینٹی انفلیمیٹری فوڈز جو ہیں وہ چاہیے کہ وہ آپ استعمال کرو، جس میں زیتون جو ہے وہ نمبر 1 پہ آتا ہے۔ آپ اگر زیتون کا تیل ڈیلی بیسس پہ صبح اٹھتے ہی استعمال کرتے ہو تو آپ بہت ساری دردوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹی سی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ کچھ ماہ پہلے میرا جو ہے وہ پاؤں کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ کافی ساری دوائیاں لکھ کر دیں۔ ٹھیک ہونے کے بعد جب اس نے میرا پلاسٹر ریموو کیا تو اس نے مجھے کہا یہ دوائیاں جو ہیں آپ نے ضرور کھانی ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی دوائیاں تو میں نہیں کھا سکتی، کیا کچھ ایسا ہے جو خوراک میں ہی میں لے لوں تو بہتری ہو سکے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ڈیلی بیسس پہ میں ڈائٹ میں صبح زیتون کا تیل لے رہی ہوں، میں مورنگا کھا رہی ہوں، میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہلدی کا استعمال کر رہی ہوں کالی مرچ ڈال کے۔ تو انہوں نے، آپ یقین کریں، جہاں پہ 8 گولیاں لکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری کاٹ کے، کیونکہ وہ اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز ہی مجھے دے رہے تھے، انہوں نے ساری کاٹ کے صرف ایک دوائی جو کہ طاقت کی تھی اور وائٹامنس کی تھی وہ چھوڑی، باقی ساری دوائیاں میری ختم ہو گئی۔ تو آپ بھی بجائے میڈیسنز پہ ریلائی کرنے کے کیوں نہیں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے؟ اور زیتون کا تیل جو ہے یا زیتون جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کی صحت یعنی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہو، آنکھیں تو اچھی ہو رہی ہیں، برین بوسٹ ہو رہا ہے، آپ کی میموری جو ہے، آپ کی یادداشت جو ہے، آپ اس کو بہت حد تک بہتر کر سکتے ہو۔ کینسر جیسی بیماریاں جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اینٹی کینسرس فوڈ، اس میں زیتون جو ہے وہ اول نمبر پہ آتا ہے۔
آپ زیتون کو اگر استعمال کرتے ہو تو کینسر، ہر طرح کا کینسر جو ہے اس سے بچ سکتے ہو. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو خوراک ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، بہت ساری کینسر کی فارمز جو ہیں وہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہیں. تو زیتون خود بھی استعمال کریں، اپنے بچوں میں، بزرگوں میں استعمال کریں. آپ جو کھانا بنا رہے ہو آپ اس کو بھی زیتون کے تیل میں بنا سکتے ہو، یا کھانا بنانے کے بعد آپ اس کے اوپر زیتون کا تیل جو ہے وہ بالکل ڈرزل کر سکتے ہو. آپ سیلڈ جو ہے وہ بنا رہے ہو تو ڈیلی بیسس پہ جو سیلڈ آپ بناؤ، فائبر کا فارم آپ نے لینا ہے، اس کے اوپر آپ اولیو آئل کو ڈرزل کر کے کھا سکتے ہو. اگر آپ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، آپ کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو آپ لگانے کے لیے تو اس کو استعمال کریں. آپ ڈیلی بیسس پہ صبح اٹھے زیتون کے تیل کی 1 چمچ لیں، اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں. کالی مرچ اس لیے ڈالنی ہے کیونکہ وہ آپ کی ہلدی کی جو کرکیومن ہے جس نے جا کے آپ کی بیماریاں یعنی ہڈیوں میں جو دردیں ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو وہ ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے، جو آپ کی ڈائجیشن ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈائجیشن کا پرابلم رہتا ہے، کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہم کر پاتے، تو اس کے لیے بھی اولیو آئل جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہے. اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا اولیو آئل جو ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو سکتا ہے. یہ تو بات ہو گئی اولیو کی اور اولیو آئل کی، زیتون کی ہم نے بات کی. تو اب ہم منیرہ سے بات کرتے ہیں کہ شیف صاحبہ آج آپ نے کچن میں کیا بنایا ہے؟ بڑی پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں، دیکھنے میں بہت ہی لذیذ لگ رہا ہے. جی بالکل، ویسے تو آپ نے کافی ساری افادیت بتا دی، اور میں یہ صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو بھی سیلڈ کھاتے ہیں اگر ہم اس کی ایک سوس بنا لیں اولیو آئل کے ساتھ، جس میں لیمن آپ ایڈ کریں، کالی مرچ ایڈ کریں، اس کو بنا کے رکھ لیں، تو آپ اس کو جسٹ یہ سمپل سیلڈ جیسے ہے آپ اس میں ٹاس کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے آپ کو کوئی بھی میونیز یا کوئی بھی اس طرح کی کیلریز ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ میں ہمیشہ فریش میں لیمن کے ساتھ اس کو کرتی ہوں، اس میں نے سفید تل کے ساتھ ہلکا سا اولیو آئل کے ساتھ آپ اس کی سوس بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم بات کریں سیلڈس کی تو آج کل میں نے بہت سے سیلڈس نکلے ہوئے ہیں جس میں بچوں کو بہت مایو بیس پسند ہے جو روزے رکھتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہم رشین سیلڈ بنائیں، ڈفرینٹ سیلڈ بنائیں. میں نے سمپل ایپل اینڈ کیبج سیلڈ کے ساتھ بنایا، جس کے ساتھ میں نے اس کی نٹس کے ساتھ اس کی اور آپ نے جو کشمش ڈالی ہوئی ہے، جن بچوں میں خون کی کمی ہے اور ان لوگوں کو بلڈ لاس زیادہ ہے، بچیوں میں یہ مسائل آپ فیس کر رہے ہو، تو ان کو ڈیلی بیسس پہ 4 سے 5 اگر آپ کشمش دینا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے سے حل ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ہم نے آج بنایا ایپل کیبج سیلڈ. اس کے ساتھ جو فرائٹرز جس کو میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کی اگر نام لیں تو آج کل ہم سے پکوڑے خالی کھاتے ہیں، لیکن پکوڑوں میں ہم سب کچھ بیسن میں مکس کرتے ہیں. میں نے اس کو تینوں ڈفرینٹ کو بوائل کیا اور اس کو میں نے جسٹ ٹاس کیا بیسن کے ساتھ، جس میں پالک کی ہے فرائٹرز، جس میں ہے آلو کی ہیں، جس میں ہے گوبھی کی ہیں. شیف صاحبہ جو یہ چکن میں آپ نے قیمہ بنایا جو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی تھوڑی سی ریسیپی اگر آپ مجھے جی بالکل. اچھا، اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پیاز کو میں نے براؤن کیا، براؤن کرنے کے بعد اس میں نے قیمے کو ایڈ کیا، اور قیمے کے بعد جو میں نے جو مسالے تھے اس میں سوکھا دھنیا تھا، زیرہ تھا، ساتھ میں ثابت لال مرچ تھی، ساتھ میں ہلکے سے سفید تل تھے، ان کو میں نے روسٹ کیا. روسٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے پیسا اور پیسنے کے بعد پھر اس کو میں نے ایڈ کیا تاکہ اس کی خوشبو تازی ہے. میں خوشبو واقعی بہت خوبصورت آ رہی ہے، جو کہ پروٹین کا ایک بڑا اچھا سورس بھی ہے ہمارے لیے. افطار میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، بعد میں ڈنر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں، جیسے کہ بچوں کو ہمارے فاسٹ فوڈ بہت پسند ہے، وہ قیمہ نہیں کھاتے ہیں، ان کے جو فاسٹ فوڈ میں جو ان کو پاسٹاز بہت پسند ہے، آپ اسی کا 1 ٹیبل اسپون اس میں مکس کر کے لزانیہ میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، وائٹ ساس پاستا میں، ریڈ ساس پاستا میں. آپ ڈیلی بیسس پہ ان کو کھا کے بڑے اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں. بالکل انجوائے. تھینک یو سو مچ شیف صاحبہ، آپ نے اتنا اچھا لذیذ کھانا ہمارے لیے بنایا، اور جو ڈرنک آپ نے پپیتے کی بنائی ہے وہ تو وائٹامن سی سے انرچڈ ہے ہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، جسم کی غذا کے بعد اب روح کی غذا، اور ہم چلتے ہیں ریحان روفی بھائی کی طرف. ریحان روفی صاحب، ناد علی مظہر العجائب، جی سنائیے نا ذرا مولا علی کا تذکرہ. اس کے بعد ریحان روفی صاحب سے ناد علی سنیں گے، اور ہم قصیدہ غوثیہ کے اشعار سنیں گے مفتی فاروق القادری صاحب سے ریکارڈڈ، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی. ناد علیم مظہر العجائب، ناد علیم مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی، کل ہم و غم سینجلی، بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، بولایتک یا علی یا علی
سبيل الله نادي عليهم مظهر العجائب مظهر عليهم مظهر العجائب مظهر العجائب مظهر العجائب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب العالمین ہم سب کے آج کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ماہ رمضان کے عشرہ رحمت کی برکت سے ہمارے گھروں میں آل و اولاد میں اپنی رحمت نازل فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کو امن استحکام اور سلامتی عطا فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرما یا اللہ ماہ رمضان میں ہمیں نیکی تقوی خیر میں آگے بڑھنے کا شوق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وبارک وسلم لا الہ الا اللہ